بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، میں ہوں کاشف تنویر اور ڈیٹ میڈیا یوٹیوب چینل پر ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ لیکچر سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ لوگوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں لگے ہوئے بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ لوگوں تک بر وقت طور پر پہنچ سکے۔ چلیں اسٹریٹ اوے ہم اپنے ٹاپک کی طرف آتے ہیں۔ ٹاپک جو ہے ہمارا ذوالفقار علی بھٹو کے جو ایرا تھا اس کو ہم نے پراپرلی سٹارٹ کیا ہوا تھا کہ اس کی ریفارمز جو انہوں نے اپنے ایرا کے اندر کی تھی ان ریفارمز کو ہم ڈسکس کر رہے تھے۔ اس سے پہلے ہم نے ان کی نیشنلائزیشن پالیسی کو ڈسکس کیا، ان کی ایگریکلچرل ریفارمز کو دیکھا، ان کی ایجوکیشنل ریفارمز کو دیکھا۔ اس کے علاوہ انہوں نے کچھ اور ریفارمز بھی کی تھی، خاص طور پہ ہیلتھ ریفارمز کی بات کی جائے تو انہوں نے اس کے اندر بھی بہت زیادہ ریفارمز لے کر آئے تھے۔ بیسک ہیلتھ سینٹرز ور اسٹیبلشڈ فار فری ٹریٹمنٹ آف دی پور اینڈ دی بجٹ فار ایجوکیشن اینڈ ہیلتھ واز انکریزڈ، کہ انہوں نے خاص طور پر ایک پالیسی اڈاپٹ کی تھی کہ وہ لوگ جو غریب ہیں یا اسپیشلی جو ہینڈ ٹو ماؤتھ پیپل ہیں ان کو وہ فری ٹریٹمنٹ دیا جائے، خاص طور پر ہاسپٹلس کے اندر جو گورنمنٹ ہاسپٹلز ہیں ان کے اندر ان کو ہر طرح کا فری ٹریٹمنٹ دیا جائے، کسی قسم کی ان کو دقت نہ ہو وہاں پہ۔ تو اس طریقے سے اس کے لیے انہوں نے ہیلتھ اور جو تھا اس کا ایجوکیشن کا بجٹ کو بہت زیادہ انکریز کیا تھا۔ ان کا ماننا یہ تھا کہ ان کی کوشش تھی کہ کسی طریقے سے ہیلتھ ایشوز کو ریزالو کیا جا سکے۔ اکانومک ریفارمز کی بات کی جائے تو انہوں نے اکانومی کے لحاظ سے بھی پاکستان کی اکانومی کے لحاظ سے کو پتہ ہے کہ کسی بھی کنٹری کو اگر آپ ڈیولپڈ کنٹریز کی لسٹ کے اندر شامل کروانا چاہتے ہیں تو بہتر ہے یہ اس کے لیے پہلی شرط ہی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہی ہوتی ہے کہ اس کی اکانومی زیادہ مضبوط ہونی چاہیے۔ جب اکانومی مضبوط ہوگی تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ کافی ترقی کی منازل طے کر سکتا ہے۔ تو اسی وجہ سے انہوں نے اکانومی کو بہتر کرنے کے لیے ڈیفرینٹ پالیسیز بھی بنائی تھی، جیسے کہ نیشنلائزیشن پالیسی بنائی گئی، بہت سارے بینکس جو تھے ان کو قومی تحویل میں لے لیا گیا، اور اس کے علاوہ اور جو کافی ادارے تھے ان کو قومی تحویل میں لے لیا گیا تھا۔ اس طریقے سے مزدوروں کے لیے ریفارمز کی گئی تھی۔ دی ریفارمز ایجنڈا واز بیسڈ آن دی مینیفیسٹو آف پاکستان پیپلز پارٹی۔ یہ جو انہوں نے اس کے لیے پورا، یہ ایسے نہیں کہ وداؤٹ پلانڈ یہ چیزیں کی تھی، بلکہ وہ پورا ایک پری پلانڈ طریقے سے انہوں نے چیزوں کو ڈسکس کیا تھا۔ اس طریقے سے ڈائریکشن آف ذوالفقار علی بھٹوز اکانومک اسٹریٹجی واز سوشلزم، اس کا ایک ہی نعرہ تھا کہ سوشلزم ہو، اور انہوں نے پراپرلی اپنی گورنمنٹ کے اندر ایک نعرہ سلوگن کو بہت زیادہ فروغ دیا تھا، اور وہ فروغ تھا روٹی کپڑا اور مکان۔ ان کا ماننا یہ تھا کہ کسی بھی ایک عام شخص کے لیے اگر آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر وہ بہتر طریقے سے آپ اس کو زندگی گزارنے کا ایک مشورہ دیں، یا آپ چاہتے ہیں کہ وہ بہتر طریقے سے زندگی گزاریں، تو اس کو زندگی کے اندر، لائف کے اندر یہ تین چیزیں پرووائڈ کرنا کسی بھی گورنمنٹ کی ذمہ داری یا رسپانسبلٹیز میں سے ایک ہے۔ روٹی اس کو پرووائڈ کی جائے، کپڑا اچھا ڈریس اس کے پاس ہو، اور اس کے لیے رہنے کے لیے اپنا ذاتی مکان ہو۔ یہ ایک قسم کا آپ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا یہ سلوگن بھی تھا۔ تو یہ کچھ ریفارمز تھی۔ آگے سوشل ریفارمز کی اگر بات کی جائے تو دی ریز آف دی لیونگ اسٹینڈرڈ آف دی پیپل سنس sincere and effective steps were taken to reduce the differences between the rich and the poor in the society، کہ ذوالفقار علی بھٹو کی کوشش تھی کہ جس طریقے سے جو ہے امیر لوگ زندگی گزار رہے ہیں، ایک اچھا آپ کہہ سکتے ہیں کہ لائف سٹائل کو انہوں نے اپنایا ہوا ہے، بالکل وہی لائف سٹائل، کم از کم وہ تو نہیں دے سکتے لیکن حتی الامکان کوشش یہ کی جا سکے کہ ایک عام شخص کو بھی بہتر لائف سٹائل دیا جائے۔ ذوالفقار علی بھٹو encouraged the people through his speeches to end state of unrest in the country۔ انہوں نے اپنی جو سپیچز کی، بہت زیادہ سپیچز کے اندر خاص طور پر جو نادار، غریب اور عام لوگ جو تھے ان کو پراپرلی آپ کہہ سکتے ہیں کہ انکریج کیا تھا۔ ہی انٹروڈیوسڈ 5 مرلہ ہاؤسنگ اسکیم فار دی ہوم لیس پیپل۔ انہوں نے خاص طور پر جو ہوم لیس، وہ جو بے گھر لوگ تھے ان کے لیے 5 مرلہ گھر کا بھی، مطلب ایک 5 مرلے کی لینڈ ان کو پرووائڈ کی گئی، اسکیم جاری کی کہ وہ ایک آسان انسٹالمنٹ کے اوپر وہ لینڈ کو پرچیز کر سکتے ہیں۔ گورنمنٹ سینٹ ملینز آف انمپلائڈ یوتھ ٹو مڈل ایسٹ۔ سوشلی اسٹیپس ہیو بین ٹیکن ٹو
پروٹیکٹ وومین ان پاکستان. اس طریقے سے انہوں نے بہت سارے جو نوجوان تھے، جو پڑھے لکھے ہوئے نوجوان تھے اور نوکری کی تلاش میں مطلب کہ بیٹھے ہوئے تھے، ان کو مڈل ایسٹ کنٹریز کی طرف بھیجا تاکہ وہاں پر وہ اپنی صلاحیتوں کو منوا کر ایک بہتر طریقے سے ارننگ کر سکے، ایک ہینڈسم آپ کہہ سکتے ہیں کہ ارننگ سٹارٹ کر سکے. اس طریقے سے انہوں نے جو تھا خاص طور پر عام لوگوں کے لیے، وومین کی پراسپیرٹی کے لیے بھی انہوں نے سٹیپس اٹھائے تھے. انڈر دی پبلک ورکس پروگرام سیورل پریکٹیکل سٹیپس were taken for the development of rural areas. کے رورل ایریاز کی ڈیولپمنٹ کے لیے بھی انہوں نے پبلک ورکس پروگرام کے نام سے ایک پروگرام جاری کیا کہ خاص طور پر جو رورل ایریاز کی ڈیولپمنٹ کے لیے بھی کوششیں کی جا سکے. الیکٹریسٹی واز پرووائڈیڈ ٹو ہنڈریڈس آف ولیجز. خاص طور پر دیہاتوں کے اندر انہوں نے پہلی دفعہ آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ بجلی پرووائڈ کی ان کو، تاکہ وہ بھی ایک اچھا لائف سٹائل یا بہتر لیونگ سٹینڈرڈ کو اڈاپٹ کر سکیں. یہ اسٹوڈنٹس آج کا لیکچر ہم یہیں پہ اینڈ کرتے ہیں. اس کے اگلے لیکچر کے اندر ہم ذوالفقار بھٹو نے کچھ کانسٹیٹیوشنل ریفارمز بھی کی تھی، ان کی کانسٹیٹیوشنل ریفارمز کو بھی دیکھیں گے کہ انہوں نے 1973 کے کانسٹیٹیوشن کے اندر کون کون سی امینڈمنٹس کی تھیں. تو آج کا لیکچر یہیں پہ اینڈ کرتے ہیں. ڈو رائٹ یور کویسچن ان کمنٹ باکس, ہٹ دا لائک اینڈ سبسکرائب بٹن if you haven't yet. Stay tuned and اللہ حافظ.